مدینہ میں جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا تو تشت میں جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں. اس حالت میں امام نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بلایا. حضرت قاسم جو ہے حضرت قاسم کو بلایا گیا. حضرت قاسم کو جب بلایا گیا تو اس وقت چھوٹے ہیں. ایک خط سا لکھا اور ان کی والدہ کو دیا کہ یہ تعویذ بنا کر دے دینا. جب اس کی زندگی میں بہت مشکل آئے نا تب اس کو بولنا اس تعویذ کو کھول لے. امام حسن کے وفات ہو گیا، شہادت ہو گئی، وقت گزر گیا. حضرت قاسم کو کبھی مشکل نہیں آئی زندگی میں. اور کیسے آتی؟ حضرت عباس جیسے چچا ہوں، امام حسین جیسے چچا ہوں، وہ مشکل کیسے ہے؟ کبھی نہیں آئی. روز عاشور حضرت قاسم کی والدہ نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں. کہا آپ کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ ابھی تک گئے نہیں. کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم یعنی کبھی امام کے پاؤں چومتے ہیں مجھے چچا جانے دے، کبھی ہاتھ جوڑتے ہیں چچا مجھے جانے دے. امام حسین جانے نہیں دے رہے. جب والدہ کو یہ پتہ چلا کہا کہ حضرت قاسم آپ کے بابا نے نا ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل آئے تو بیٹا اس سے مشکل اور زندگی میں کوئی لمحہ نہیں آئے گا. بس کہتے ہیں کہ جب اس تعویذ کو کھولا تو اس میں خط تھا بیٹے کے نام پر. کہا بیٹا جب یہ دیکھنا کہ دشمن نے چاروں طرف سے تمہارے چچا کو گھیرا ہو تو خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے دریغ نہ کرنا، اور اگر تمہیں چچا اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں. بس اب جب یہ خط پڑھا تو حضرت قاسم وہ خوش ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ آئی. عزیزان محترم جب حضرت قاسم کو آتے ہوئے دیکھا نا امام حسین نے، امام حسین سمجھ گئے اب قاسم سفارش لے کر آ رہا ہے. حضرت قاسم نے آتے ہی بابا کا خط جو ہے وہ پکڑا دیا. بس کسی بھائی کو غربت میں بھائی یاد نہ آئے. امام حسین کو جیسے ہی اپنے بھائی کا خط دیکھا بس کیا یاد آیا؟ سب سے پہلے مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ یاد آیا ہوگا، 19 رمضان کو بابا کے سر پر تلوار یاد آئی ہوگی، اور پھر مدینہ میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے. بس عزیزان محترم کہتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے اتنا لگایا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. حضرت قاسم کو تیار کیا. 13 سال کا جوان ہے نا، 13 سال. ہمارے 13 سال کے کتنے جوان حضرت قاسم کی سیرت پر چلنے کو تیار ہیں؟ کتنے جوان؟ 13 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے معاشرے میں حضرت قاسم کو زندہ نہیں کیا. قاسم کے معنی ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. عزاداران محترم حضرت قاسم کا بدن اتنا نحیف تھا کہ زرہ سینے پہ نہیں آ سکتی تھی. خول جو لوہے کا تھا وہ سر پہ نہیں آ سکتا. امامہ باندھا گیا. بس حضرت قاسم
میدان جنگ کی طرف چلے. بیان کرتا ہے راوی جیسے کوئی چاند ہو جا رہا ہو. حسن کا چراغ ہے گیا، حیدر کرار کا پوتا ہے گیا. دشمن کو ایک کو، دو کو، تین کو، ایک ہی شخص کے 4 بچوں کو جہنم واصل کر دیا. اس کو طیش آیا مگر سامنے سے ہرا نہیں سکتے تھے. اس نے دھوکہ اور بہانے سے حضرت قاسم پر وار کیا. حضرت قاسم کو توجہ کو ہٹایا اور ایک نیزہ پیچھے سے حضرت قاسم کی پشت پہ وار کیا. بس عزاداران محترم، حضرت قاسم کی پشت پہ نیزے کو لگنا تھا. یہ لطیف سا بدن اس طرح جو ہے وہ زمین پہ آیا ہے کہ اس نے گرتے ہی کہا چچا جان میرا سلام ہو. عزاداران محترم، وہ لعین چاہتا تھا کہ جلدی سر کو تن سے جدا کرے. امام حسین اتنی تیزی سے آئے اور اس کے بازو کو قلم کیا. اس نے شور مچا دیا، بچاؤ مجھے بچاؤ. بس آپ صرف تصور کر سکتے ہیں، دائیں گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں گھوڑے دائیں. اب درمیان میں حسن کا لال ہے. جیسے ہی وہ خاک نیچے اٹھی، مقتل کہتا ہے قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے. امام حسین جب پہنچے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہوگا. گھوڑوں کی ٹاپوں نے دائیں پسلیاں بائیں کر دی ہوں گی، بائیں پسلیاں دائیں کر دی ہوں گی. ہاں مگر کسی بدن پر امام حسین نے یہ جملے نہیں کہے جو قاسم کے بدن پہ کہے. کہا قاسم چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ بلائے اور میں نہ پہنچوں. بس عزاداران محترم کہتے ہیں قاسم کو اس طرح سینے سے لگایا کہ پاؤں زمین کو کھینچتے جا رہے ہیں. اسی حالت میں خیمے پہنچے. آئے حسن کا اللہ. بھائی کی نشانی کو سرور گٹھڑی میں اٹھا کر لائے ہیں. اور غش کھاتی ہے ام فروا، غش کھاتی ہے ام فروا. سب رو کر نوحہ پڑھتے ہیں. ہائے ابن حسن کیسے تیرا بدن ٹکڑوں میں بٹا کربلا میں. خون میں ترغ ہو گئی ہائے مہندی تیری. ایک شب کی دلہن تیری بیوہ ہوئی. آ گئے ہیں نبی رونے آئے علی. آ گئی فاطمہ کربلا میں. یا حسین یا حسین یا حسین.